اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران میں ہم رکوع نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے۔ اس رکوع میں جو ہے غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس غزوے کے دوران ہوئی۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اب یہاں سے چوتھا خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اوپر جو رکوع کمپلیٹ ہو رہا تھا وہاں پہ جو ٹاپک ختم ہو رہا تھا تو آخر میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی اور ان کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں ہوئیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں۔ اس لیے یہ خطبہ جس میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس خطبے کا جو انداز بیان ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے کہ ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فکروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخر کار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما لیا۔ 1000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین اس وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا پینک پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب اور یہ پینک جو ہے کسی حد تک رفع ہو گیا۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح صف آرا کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد جنگ سٹارٹ ہوئی۔ سٹارٹ میں مسلمانوں کا پلہ جو تھا وہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی جو فوج تھی اس میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت کی جو ہے سمیٹنے میں لگ گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو عقب میں جو ہے حفاظت کے لیے بٹھایا تھا
انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت جو ہے وہ لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بحتیرہ روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے جو اس وقت لشکر کفار کے جو وہاں تھی اس کی کمانڈ کر رہے تھے، بروقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے، جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے، اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراکندہ ہو کر بھاگ نکلا۔ تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش سے 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر ایک معمہ جو تھا وہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع کو ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، مسلمانوں کا شکست بھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور کافی سارے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اِذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ اشارہ، جب ابھی میں نے پورا واقعہ احد کا ذکر کیا ہے تو اس میں جو دو گروہ تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف یہ اشارہ ہے، جن کی ہمتیں جو ہیں عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد پست ہو گئی تھیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی، 313 مسلمان تھے، اور لیکن اس وقت جو ان کی ایمانی قوت تھی، صبر تھا، اپنے جو امیر کی اطاعت کا جو اس وقت صورتحال تھی، ان تمام خوبیوں کی وجہ سے وہ جنگ وہ جیت گئے۔ اور سب سے بڑی ان کی جو ایمانی قوت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اس بھروسے پر وہ اللہ نے پھر ان کی مدد بھی کی اور وہ جنگ وہ جیت گئے تھے۔ اب جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ میں موجود ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں موجود ہیں، لیکن جب ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو سزا بھی ملی ہے اور اللہ پاک نے وارن بھی کیا، متنبہ بھی کیا ہے یہاں پہ۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومین، بے شک اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف تو دشمن 3000 ہیں اور ہمارے 1000 میں سے بھی 300 الگ ہو گئے ہیں، تو ان کے دل ٹوٹنے لگے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ یعنی ایک حوصلہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ تم اس بات سے دل برداشتہ نہ ہو جاؤ کہ 300 مسلمان جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی لے کر الگ ہو گیا ہے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ تمہارے یہ جتنی بھی تعداد ہے اس میں اللہ چاہے تو 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ تو جب دشمن تمہارے سامنے آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے، یعنی خاص فرشتے ہوں گے اللہ کے، ان سے جو ہے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصر جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تھے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ تو یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں کہ فیصلے کا اختیار جو ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کا اختیار تمہارے میں جو ہے نا، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے کسی کو معاف کرے یا چاہے کسی کو سزا دے، تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 13 کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے غزوہ احد کی تمام اسباب اور جو ہے اس میں شکست کی کیا وجوہات ہوئیں وہ سب ہم نے اس میں کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ہمیں بتایا کہ کیا کیا کمزوریاں آئی تھیں جس کی وجہ سے وہ شکست ہوئی ہے، اور ان کمزوریوں کو ان فیوچر ہم نے اپنی ویکنس کو، ان ویک پوائنٹس کو کس طرح سے اوورکم کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہم نے اس رکوع میں مطالعہ کیا آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس ہدایت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اور اس کا صحیح حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔